آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے متعلق آپ کو بیان فرما رہے ہیں، سمجھ لیں کہ ایک تعارف بھی کروا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں نازل، اس کو خود تصنیف کیا ہے، اللہ کے رسول نے کسی سے کروایا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یہ نبی بھی سچا نہیں ہے اور کتاب بھی سچی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے 7 انبیاء کا تذکرہ اس صورت کے اندر بیان کیا، جن کو گزرے صدیوں گزر گئے، یعنی جن قوموں کو گزرے ہوئے ہزاروں سال بیت گئے، اللہ نے ان کے واقعات اس قرآن کے اندر نازل کیے، اللہ کے رسول نے ان کو سنائے۔ نازل کرنے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ عبرت حاصل کی جائے، دوسرا یہ تھا کہ ان کو یقین آ جائے کہ یہ قرآن سچا ہے، کیونکہ یہ شخص جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات جو کہ بالکل سچے ہیں، جن کی تصدیق پہلی کتابیں بھی کرتی ہیں جو کہ اہل کتاب کے پاس موجود تھیں، یہ واقعات کس طرح ان کو پتہ چل گئے؟ تو ان واقعات کو بیان کرنے سے، سننے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً کوئی کنیکشن ہے اس شخص کا اوپر، جہاں سے یہ واقعات اس کو بتائے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں سنا رہا ہے۔ یہ مقصد تھا ان واقعات کو ذکر کرنے کا۔ اور اس صورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر پورے زور کے ساتھ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی جس طرح زور اور شدت کے ساتھ وہ اس کا انکار کرتے تھے، اللہ نے بھی اسی شدت کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ، 2 مرتبہ اللہ تاکید لے کر آئے کہ یقیناً یہ قرآن لَتَنزِيلُ، یقیناً یہ نازل کردہ ہے اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ نے پوری تاکید کے ساتھ اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ میں نے ہی نازل کیا ہے۔ اور کس طرح نازل ہوا، کس کے اوپر نازل ہوا؟ نزل بہ الروح الامین، اس کو نازل کیا ہے، لے کر اترا ہے ایمانت دار فرشتہ۔ فرشتے کو اور روح کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، یہ لوگوں کی روحیں نکالتا ہے، جسموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے فرشتوں کو روح کہتے ہیں۔ اور امین ایمانت دار، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو پیغام دیتے ہیں اسی طرح کبھی جبرائیل علیہ السلام نے اس میں خیانت نہیں کی۔ اللہ کا پیغام من وعن جس طرح ہوتا ہے اللہ کے پیغمبروں تک پہنچا دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو امین کہا کہ یہ بڑا ایمانت دار فرشتہ ہے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اللہ کے رسول کے اوپر میں نے نازل کیا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یقیناً انبیاء خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر جو انبیاء کے تذکرے اللہ نے کیے اس کے اندر زیادہ تر جو ترجیح تھی وہ ڈرانے کی تھی، اس لیے اللہ نے یہاں منذرین کا ذکر کیا کہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی الفاظ ادا کیے اور اللہ کے رسول نے اس کا مفہوم لوگوں کو سنایا اور یہ مفہوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کلام، اس کا ایک ایک حرف اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ بلسان عربی مبین، اللہ نے اس قرآن کو، اس کلام کو واضح عربی زبان میں نازل کیا تاکہ عرب کے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو سمجھنے میں، یعنی یہ الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ نے بندوں کا خیال کرتے ہوئے بڑی واضح زبان کے اندر اس قرآن کو نازل کیا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس چیز کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، دلیل لینا چاہتے ہیں تو پھر اہل کتاب سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ واقعتاً یہ قرآن سچا ہے، یہ نبی سچے ہیں۔ اور اسی چیز کو دیکھ کر عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما یہ اسلام قبول کر کے آئے تھے دین اسلام کے اندر، یہ اہل کتاب میں سے تھے، تو چونکہ ان کو معلوم تھا یہ سچے نبی ہیں۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اسی چیز کو اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ کیا تمہارے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ یہ دین سچا ہے؟ یعنی چونکہ کسی بھی بات کی تصدیق کروانے کے لیے عرب کے لوگ اہل کتاب کے پاس جاتے تھے کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے یہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، تو وہ بتاتے تھے کہ یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان کا بتانا یہ تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، وہ تو تمہارے بندے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو تمہارے بندے ہیں نا، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابوں میں ذکر موجود ہے، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں مانتے؟ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں لگتی، ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا ہے؟ ہٹ درمی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر میں اس قرآن کو کسی اجمی کے اوپر بھی نازل کر دیتا نا اور وہ بھی اس کو پڑھتا پھر بھی تم ایمان نہ لاتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے رسول اگرچہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن زبان عربی تھی، تو ان کے پاس ایک یہ بہانہ موجود تھا کہ یہ عربی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے عربی میں قرآن لکھوا لیا اور عربی میں پڑھ کے سنا دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان عربی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی بھی بات نہیں ہے، میں اگر اس قرآن کو کسی اجمی کے اوپر بھی نازل کرتا نا، وہ بھی پڑھ کے سناتے، انہوں نے پھر بھی نہیں تھا ماننا۔ بات آئی سمجھ میں؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ بریک بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان تھی عربی، ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک بہانہ تھا صرف، باقی بہانے تو اللہ نے ویسے ختم کر دیے نا، پڑھایا لکھایا ہے ہی نہیں۔ ایک بہانہ موجود تھا کہ اللہ کی زبان، اللہ کے رسول کی زبان عربی تھی اور یہ قرآن عربی میں ہے، تو یہ بہانہ تھا کہ اس شخص نے عربی زبان میں لکھوا کے ہمیں سنا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے اگر میں کسی اجمی کے اوپر جو عربی جانتا ہی نہیں ہے اس پر اس قرآن کو نازل کرتا اور وہ ہماری مدد کے ساتھ اس قرآن کو پڑھ کر سناتا، اس کو یاد کر کے لوگوں کو بتاتا، پھر بھی انہوں نے نہیں تھا ماننا۔ کیوں نہیں تھا ماننا؟ اس لیے کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، ہم نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر اب یہ چیز داخل کر دی ہے۔ یعنی سوئی کے ساتھ جب کسی چیز کے اندر، سوئی کو کسی چیز کے اندر کرے نا داخل، اس کو کہتے ہیں یہ، یعنی اللہ تعالی، یعنی ان کی ہٹ درمی کی بنا پر ہم نے نہ قبول کرنا اب ان کے دلوں کے اندر داخل کر دیا۔ پہلے تو تھا نا سمجھ آتی تھی لیکن مانتے نہیں تھے، اب ہم نے بھی کہا کہ ہم نے ماننے دینا ہی نہیں، اب نہیں مان سکتے تم، اب تم ایمان نہیں قبول کر سکتے، اب ہم نے تمہارے دلوں کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے کہ تم انکار ہی کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے حق کو جاننے کے باوجود اس کو جھٹلایا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو ضد پسند نہیں ہے حق کے معاملے میں، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے حق کے معاملے میں۔ آپ کو حق پتہ چل گیا اور پھر نہیں مانتے، یہ اللہ نہیں پسند کرتے، یہ وہ کام کرتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا ہم نے اب تمہارے دلوں کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے، لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، اب تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک عذاب کو نہ دیکھ سکو گے، فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اور وہ عذاب اچانک آ جائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، فیقولوا هل نحن منظرون، اور اس وقت تم کہو گے ہمیں کوئی مہلت دے دی جائے، تو ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ افبعذابنا یستعجلون، تم دنیا میں عذاب کے جلدی مطالبے کرتے تھے۔ یعنی جب بھی کسی نبی نے دعوت دی فوراً کیا کہا؟ فاسقط علینا کسفا من السماء، یار ہم نے نہیں ماننا، اب اس طرح کرو آسمان کو ہمارے اوپر گرا دو، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم نے نہیں ماننا، آپ اس طرح کرو یہ پتھروں کی بارش کروا دو، ہم نے نہیں ماننا، آپ اس طرح کرو اللہ کو لے آؤ۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے یہ تمہارے مطالبے تھے، تم کہتے تھے جلدی آئے، ٹھیک ہے نا، اب آ گیا، اب اس کو برداشت کرو، یہ اس وقت اللہ جواب دے۔